میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر سنت و برے بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، اور جن سے ہو سکے یہ بھی نیت کر لیں کہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی بھی کروں گا۔ کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کروں۔ یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا، اور قبرستان ساتھ جا کر اس نے قبر کا پتہ محفوظ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھود ڈالی۔ یکایک مرحومہ بول اٹھی جس کی تدفین ہوئی تھی، سبحان اللہ، ایک مغفور یعنی بخشش کا حقدار شخص مغفورہ یعنی بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے۔ سن، اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی، اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈال دی اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکرانہ راجستھان ہند حامدی کابینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جنازے میں شرکت کرنے کی کس قدر برکت سامنے آئی۔ جی ہاں، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جنازے سے متعلق ہے۔ جنازہ، نماز جنازہ۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہے جس سے جنازہ نہ اٹھاؤ، شاید ہی کوئی ایسا محلہ ہو جس میں نماز جنازہ نہ ہوئی ہو، اور شاید ہی اس اجتماع میں ایسا کوئی اسلامی بھائی جو جس نے جنازہ نہ دیکھا ہو۔ ہاں بھائی،
راجستھان مکرانہ میں ہے کوئی ایسا اسلامی بھائی جس نے جنازہ دیکھا ہی نہیں ہے، کہ نہ جنازہ جا رہا ہو، نماز جنازہ ہو رہی ہو؟ اگر کوئی ایسا ہے جس نے جنازہ ہی نہیں دیکھا، نہ نماز جنازہ کبھی دیکھی، نہ کبھی نماز جنازہ کا سنا ہے کوئی، تو ہاتھ اٹھا دے کہ بھائی میں نے آتے جنازہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہیں ہوگا، امید یہی ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہ جنازہ دیکھا ہو، جنازہ دیکھا ہوگا، نماز جنازہ میں شرکت کی ہوگی، نماز جنازہ کا اعلان سنا ہوگا۔ عموماً ہمارے نمازوں کے بعد بسا اوقات اعلان ہوتا ہے کہ بقیہ نماز کے بعد فلاں بن فلاں کا نماز جنازہ ہے، تو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک تعداد نماز جنازہ میں شرکت کی بغیر چلی جاتی ہے، جبکہ ان کا کوئی عذر نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی ایسا شرعی رکاوٹ ہے، یہ جدا میٹر ہے۔ بات عام طور پر کی جا رہی ہے کہ اگر مسجد کے اندر مثال کے طور پر 500 نمازی ہیں، اور اگر جنازہ گاہ میں اگر نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لیجئے گا، تو کچھ رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں اور کئی 100 نمازی چلے جاتے ہیں، جنازے کو دیکھ کر جاتے ہیں لیکن جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ دور دراز سے رشتہ دار شرکت کرتے ہیں، جن کو کرنی چاہیے، کہ جناب فلاں مسجد میں کے باہر جو نماز جنازہ کی جگہ بنی ہوئی ہے، جنازہ گاہ، وہاں پر ہمارے فلاں جاننے والے کا، فلاں پہچان والے کا، فلاں رشتہ دار وغیرہ کا نماز جنازہ، تو وہ اہتمام کر کے اس جنازے میں پہنچ جاتے، معلوم کرتے عصر کے بعد ہے، ظہر کے بعد ہے، کہ فجر کے بعد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک عام مسلمان کو اس قدر جنازے میں شرکت کرنے کا ایک جذبہ لگتا ہے کہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک احساس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے خود اس کی اپنی ذات کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو آج کچھ نماز جنازہ کے بارے میں بھی عرض کروں گا، پھر جنازے کے بارے میں بھی عرض کرنی ہے، پھر اس ضمن میں مختلف نیتوں پر عرض کرنا ہے، اور اگر موقع ملا، توجہ رہی، تو انشاءاللہ نماز جنازہ کا کچھ نہ کچھ طریقہ بھی بیان کر دوں گا۔ لہذا اول تاخیر اسلامی بھائی جو اس وقت مکرانہ میں جمع ہیں، مدنی چینل پر ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دعوت اسلامی کا باقاعدہ تجہیز و تکفین کا شعبہ ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت مختلف علاقوں میں تربیتی اجتماع ہوتے ہیں، جہاں عام اسلامی بھائیوں کو، عام عاشقان رسول کو، عام جو عاشقان صحابہ اور اہل بیت ہیں، انہیں غسل کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، انہیں کفن دینے کا بھی طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور دیگر اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ باقاعدہ تربیتی اجتماع کے طور پر سکھائے جاتے ہیں، تاکہ عام مسلمان کو پتہ چلے کہ کفن کا کیا انداز ہے، کفن دینا کس کو بولتے ہیں، پھر اس کی احتیاطیں ہیں کہ کفن کا جو کپڑا ہے وہ جو ضائع کیا جاتا ہے، پھر غسل میت کا جو پانی ہے اس کے متعلق احتیاطیں بیان کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اس کا انداز ہونا چاہیے، غسل میت میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، ستر کے حوالے سے، میت کی ستر کے حوالے سے کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری احتیاطیں بیان کی جاتی ہیں۔ تدفین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جو اس کے جو شرعی احکام ہے، جو شریعت کے مطابق ایک طریقہ کار ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بس اب سب چلتا ہے۔ دیکھیے جو اس وقت زندہ مجھے سن رہے ہیں، اس وقت ہم قید حیات ہیں، لیکن آج بھی تو کل ہم نے بھی مرنا ہے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا بھی جنازہ ہونا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کفن دیا جائے، ہو سکتا ہے، پر آپ کو حیرت نہ ہو، بندہ ہوا میں بھی مر جاتا ہے، ڈوب کر بھی مر جاتا ہے، مختلف انداز سے موت ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ میٹھے مدینے میں، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں
شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت و بقیع میں ہمارا مدفن ہو، اور ایک کاش آقا کی مدینے کی گلیوں میں ہمارا جنازہ نکلے، ہائے سبز گنبد کو چومتا ہوا، آقا کے قدموں سے ہوتا ہوا یہ بقیع پاک کی طرف بڑھے، اور ہمیں آقا کے قدموں میں بقیع پاک میں دفنا دیا جائے۔ ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش 2 گز زمین مدینے میں مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ آقا کی بارگاہ میں ہماری التجا قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں آقا کے وسیلے سے عرض کرتے ہیں کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ایک کاش آج اگرچہ ہم بھولے بیٹھے ہیں، ہم جنازہ دیکھتے ہیں، ہمیں اپنا جنازہ یاد نہیں آتا، ہم غسل میت دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا غسل میت یاد نہیں آتا، ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں مگر ہمیں اپنی نماز یاد نہیں آتی۔ یہ غفلت ہی غفلت ہے، اس کو اور کیا نام دیا جائے گا؟ جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے کے دور میں تو لوگوں کا مزاج بالکل مختلف تھا۔ جی ہاں، کہ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب آپ کسی جنازے کو دیکھتے تو فرماتے جاؤ ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں جنازے میں ہم نے بھی شرکت تو کی ہے نا؟ بھائی کس کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ذرا مکرانہ راجستھان کے اسلام میں ہاتھ تو اٹھائیں۔ آج تک کس کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ آج یہ دیکھیے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چند ہی لوگ ہوں گے، اٹھا کر رکھیں ہاتھ، چند ہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جنازے میں شرکت شاید نہیں کی ہوگی، تقریباً نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب سنتے رہیے، اب ہم نے جو جنازے میں شرکت کی، اب جو مدنی چینل کے ناظرین جتنے ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی سوچئے کہ جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، اب یہ سنیے کہ کیا ہماری ایسی کیفیت رہی؟ حضرت مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے تم صبح کے وقت جا رہے ہو اور ہم شام کو آئیں گے۔ نصیحت کامل ہے اور غفلت جلد آتی ہے، پہلا چلا جاتا ہے دوسرے کو عقل نہیں۔ جنازے کو دیکھ کر ان کی یہ کیفیتیں بنتی تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو حضرت مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ رو رہے تھے اور فرما دیتے اللہ کی قسم میری آنکھوں کو اس وقت تک ٹھنڈک حاصل نہ ہوگی جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، اور مجھے یہ بات زندگی بھر معلوم نہ ہوگی۔ یہ ان کو جنازہ دیکھ کر یہ کیفیت یاد آتی تھی، میت دیکھ کر یہ کیفیت یاد آتی تھی کہ آپ میت کو دیکھ کر گویا کہ کوئی جنازہ جا رہا ہے، ہم نے جنازے کو دیکھا اور ہمارے اندر سے یہ آواز نکلتی، ضمیر کہتا، کوئی ایسے جذبات ہوتے کہ یہ تو جا رہا ہے اب میری باری ہے۔ بس اے میت تم تو جا رہے ہو، اب آپ کے پیچھے میں بھی آنے والا ہوں، اور اس طرح اپنی موت کو، اپنے دنیا سے جانے کو میں ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، میری موت اچھی اعمال پر ہوگی برے اعمال پر ہوگی، میری موت نیکی پر ہوگی کہ برائی پر ہوگی، میری موت اچھی جگہ ہوگی بری جگہ ہوگی، میری موت کا کیا ہوگا، مجھ پر نزاع کی سختی جب طاری ہوگی تو میرا عالم کیا ہوگا، مجھے جو قبر میں لٹایا جائے گا تو میرا عالم کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو قبرستان بھی جاتے ہیں نا۔ کون کون قبرستان گئے آپ؟ تدفین جنازے کا
کو قبر میں، میت کو قبر میں اترتے ہوئے کس کس نے دیکھا ہے؟ آپ میں سے ہے کوئی جو قبرستان بھی گیا ہو اور اس نے مطلب کہ وہ میت کو قبر میں اترتے ہوئے دیکھا ہو؟ مکرانہ راجستھان کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اگر آپ قبرستان بھی گئے ہیں اور آپ نے تدفین میں حصہ بھی لیا ہے تو میں بھی دیکھ لوں گا کون کون قبرستان تک گیا ہے۔ اگر ممکن ہو تو مجھے مکرانہ راجستھان کے اسلامی بھائیوں کی زیارت کروا دی جائے۔ قبرستان بھی گئے آپ اور آپ نے میت کو تدفین یعنی دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اور ہم یہ سوچیں کہ کیا کسی میت کا قبر میں اترنا یعنی مردے کا قبر میں اترنا ہم نے دیکھا، ہم نے اس پر مٹی بھی ڈالی ہوگی، ہم نے کبھی اس وقت اپنے آپ کو یاد کیا کہ کل اس جگہ مجھے بھی ہونا ہے؟ جس طرح اس پر سیلیں لگائی جا رہی ہیں، اس کو قبر میں پاٹا جا رہا ہے، اس کو قبر میں بند کیا جا رہا ہے، کل یہ کام میرے ساتھ بھی ہونا ہے، تو ہم اس وقت اس ماحول میں نہیں ہوتے۔ پہلے کے لوگ جنازے کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر، قبروں کو دیکھ کر، میت کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، اپنی کیفیت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ میرا کیا بنے گا؟ یہ تو اپنی منزل گزار چکا، یہ موت کے فرشتے کو دیکھ چکا، یہ نزا کی سختیوں سے نکل چکا، یہ اپنے انجام کے معاملے کے جو مراحل تھے اسے گزر چکا، اب تو میری باری ہے۔ ہم تو پتہ نہیں اس معاملے میں ہماری یہ مدنی سوچ بنی ہے یا نہیں بنی، یہ ایک سوال ہے۔ ہم تو غفلت میں ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، جنازہ دیکھتے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح میرا بھی جنازہ نکلے گا۔ آپ ذرا سوچئے، یہ غافلوں کی علامت ہے، یہ غافلوں کا معاملہ ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ جنازے کو دیکھ کر عبرت نہیں لیتا، وہ جنازے کو دیکھ کر سوچتا نہیں ہے کہ اس کے بعد اب مجھے بھی اسی طرح جنازے کے ساتھ نکلنا پڑے گا۔ ہمیں ٹیلی فون آتا ہے، ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اچھا انتقال ہو گیا، او افسوس کرتے ہیں، لیکن اس پر بھی سوچتے نہیں کہ کبھی میرے لیے بھی فون چلا جائے گا کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کبھی نوجوان کا انتقال ہوتا ہے تو کبھی جوان کا انتقال، کبھی بچے کا تو کبھی بوڑھے کا۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ حضرت آمش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہم جنازوں کے ساتھ جاتے تو سب لوگوں کے غمگین ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ نہ چلتا کہ کس سے تعزیت کی جائے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہم جنازوں کے ساتھ جاتے تو سب کو منہ ڈھانپ کر روتے ہوئے دیکھتے، اپنے حالات پر روتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا عزیز چلا گیا اس کے جانے کا غم ہوتا ہے، نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سینے نوچنا، بال نوچنا یہ نہیں، لیکن ایک چلے غم کی وجہ سے ایک آنسو نکلتے ہیں، اپنے عزیز کی کسی انتقال پر ایک افسوس، ایک صدمہ ہوتا ہے، وہ ایک جدا شے ہے۔ لیکن اپنی موت کو یاد کر کر اس وقت کون روتا ہوگا؟ ایسے خوش نصیب کتنے ہیں کہ جو کسی کی موت کا سن کر اپنی موت کو یاد کریں، کسی کے جنازے کو دیکھ کر اپنے جنازے کو یاد کریں، کسی کے غسل میت کو دیکھ کر اپنے غسل میت کو یاد کریں، کسی کے قبر میں اترنے کو دیکھ کر اپنے قبر میں اترنے کو یاد کریں، کسی کی قبر کے بند ہو جانے کو دیکھ کر منو مٹی تلے اوپر مٹی ڈال دی اور نیچے اس کو دفن کر دیا، اس کو دیکھ کر اپنے دفن ہونے کو یاد کرے، پھر قبرستان کے پاس تھوڑا رکے، قبر کے متعلق غور کرے کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی قبر ہلے گی، منکر نکیر اس کی قبر میں آئیں گے، دیواریں چیرتے ہوئے آئیں گے، اس کے سلام، اس سے سوالات کیے جائیں گے، اس سوالات کے جوابات میں اس کا کیا بنے گا، پھر اس کے بعد اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ میری قبر میں بھی منکر نکیر دیوار کو چیرتے ہوئے آئیں گے، مجھ سے بھی سوال جواب کیے جائیں گے، مجھ سے جواب بن پڑا تو کیا، نہیں بن پڑا تو کیا۔
قبر ملے گی تو قبر کی جو دیواریں ملیں گی تے قبر کی دیواریں ملنی ہیں، نیک ہو یا بد ہو، یہ یاد رکھیے گا، نیک ہو یا بد ہو، برا ہو یا اچھا ہو، قبر کی دیواریں ملیں گی، قبر نے دبانا ضرور ہے۔ اب یہ بندہ سوچے کہ مجھے جو قبر کی دیواریں ملیں گی جو دبائے گی تو وہ اس طرح دبائے گی جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے، یا اس طرح دبائے گی جیسے مجرم کو دباتی ہے کہ دونوں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، مجھے قبر کیسے دبائے گی؟ ارے یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جو بیان اس وقت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی اس پر ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اور کبھی اس خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں؟ کبھی اس معاملے کا تصور کر کر ہم نے رب تعالیٰ سے عافیت کی، سلامتی کی دعائیں کی ہیں؟ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ اس طرح آدمی سوچتا رہے کہ میرا بنے گا کیا، اور ہمارے بزرگوں کی کیفیتیں کیا ہوا کرتی تھی جنازے کو دیکھ کر، قبر کو دیکھ کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ ہم جنازے میں شریک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ ہنستے اور کھیلتے ہیں، وہ اس شخص کی وراثت اور جو کچھ اس نے وارثوں کے لیے چھوڑا اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھی اور رشتہ دار ان ہیلوں کو سوچتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا مال آپس میں تقسیم کیا جائے گا، سوائے چند ایک کے دوسرے لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی اس طرح اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ وہ فرماتے ہی اور اس غفلت کا سبب گناہوں نافرمانی کی کثرت کے باعث دلوں کا سخت ہو جانا ہے۔ حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو بھول گئے اور خوفناک منظر بھی یاد نہ رہا جو ہمارے سامنے ہے، بس ہم کھیل کود میں لگ گئے، غافل ہو گئے اور بے مقصد باتوں میں مشغول ہو گئے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں احیاء العلوم 4 جلد میں، جہاں یہ جنازے اور موت اور قبر کا بیان ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہماری غفلت کیوں ہے؟ ارے قبرستان جا کر بھی لوگ مذاق مسخری کر رہے ہوتے ہیں، گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، مطلب جس بس میں ہم قبرستان جا رہے ہوتے ہیں اس بس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی حالت غفلت بھری ہوتی ہے، یہاں تک کہ بس میں جہاں جنازہ رکھا جاتا ہے آگے کے حصے میں عموماً، اور وہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ جنازے کو دیکھ کر مطلب کوئی خوف خدا یا کوئی عبرت کہ یار مجھے بھی اسی طرح جانا پڑے گا، اور اس معاملے میں غور و خوض، تو پھر اس وقت کوئی ایسا پرسوز انداز اور پرسوز کلام، یا بس میں ہی کوئی ایسا انداز ہو، کوئی عاشق رسول اٹھے اور ایسا کوئی کلام پڑھے تو لوگ بور ہو جائیں گے، اس کو بٹھا دیں گے، یار چھوڑو بھائی کیا کر رہے ہو۔ اس میں بھی ٹیلی فون، موبائل، یعنی میت سامنے رکھی ہوئی ہے، تمہارے کاروبار کی باتیں چل رہی ہیں، یہ لیا وہ لیا، ہاں کیا ہوا دکان کھولی، ہاں یار بس وہ جنازے میں آیا ہوں، بس جنازے میں آیا، بس دکان کھول کے رہے، دیکھ اس کو ٹائم دیا ہے، وہ پارٹی آنے والی، آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو کر رہے ہو یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، اس کی بحث میں نہیں پڑا، لیکن اللہ کے بندو اس وقت جنازہ سامنے ہے، میت سامنے ہے، تمہیں موت یاد نہیں آ رہی، تمہیں قبر یاد نہیں آ رہا، تمہیں نزا کی سختیاں یاد نہیں آ رہی، اس موقع پر بھی یاد آ رہا ہے تو تمہیں تمہارا کاروبار یاد آ رہا ہے، دکان یاد آ رہی ہے، ڈیلنگ یاد آ رہی ہے، پارٹی یاد آ رہی ہے، گھاک یاد آ رہا ہے، یہ سب یاد آ رہا ہے۔ اب ہمارے بزرگوں کا یہ انداز نہیں تھا، جو غفلت بھرا انداز، ہنسنے کھیلنے والا انداز ہمارا، جو اس وقت جنازے کو دیکھ کر جو ہمارے جو کیفیت غفلت بڑی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا مقصد، جس کا سبب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس غفلت کا سبب گناہوں اور نافرمانی کی کثرت کے باعث دلوں کا سخت ہو جانا ہے۔ یعنی ہم بولے یار ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ امام غزالی نے اس کا سبب بتایا کہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے
ہمارے دل سخت ہو گئے، اور یہ دل سخت ہونے کی وجہ سے ہمیں جنازہ دیکھ کر بھی عبرت نہیں مل رہی ہے۔ ابھی دلوں کی سختی کا علاج یقیناً اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ ہمیں رقت قلبی نہیں ملتی، سوز و گداز نہیں ملتا، عبرت والی آنکھ نہیں ملتی، عبرت والی سوچ نہیں ملتی، یعنی مدنی سوچ ہماری نہیں بنتی۔ جنازے کو دیکھ کر بالکل غفلت 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 غفلت۔ یہاں تدفین کے بعد آئے، اور آنے کے بعد وہی مطلب وہ جو ہمارے نہیں ٹینٹ وغیرہ دری وغیرہ لگاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے وہاں اخبار لگے ہوئے ہوں گے، اخبار 2 5 10 لا کر رکھ دیے جائیں گے، چاہے وہ سویم میں آئے ہو یا تیجے میں آئے ہو یا میت کے بعد آئے ہوئے ہوں، اخبار رکھ دیے جائیں گے، پھر کھول کر اخبار پڑھیں گے، پھر وہ سیاسی بحثیں ہو جائیں گی، ملکی اور بین الاقوامی بحثیں ہوں گی۔ ارے اللہ کے بندو، ابھی مردہ دفن کر آئے ہو، ابھی میت دفن کر آئے ہو، کچھ تو سوچو۔ اپنی موت کو ایسا بھول گئے ہم لوگ یار، ہمیں صرف جنازہ ہی نظر آیا، اس جنازے کو دیکھ کر اپنا جنازہ یاد نہ آیا، قبر پر تبصرہ کرنا ہی آیا، پھر جو میت گئی اس کے متعلق تبصرہ کریں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں ہوگی تجھ کو سن وحشت بری، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، یاد رکھ غافل انسان پچھتائے گا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے، غلام ایک پل نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو گرا، خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے۔ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ غفلت کا سبب، دل کی سختی کا سبب گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی کثرت ہے۔ توبہ کر لیتے ہیں۔ نماز قضا کرنے پر، گانے باجے سننے پر، بد نگاہیاں کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت و چگلی کی وجہ سے، نہ جانے کن کن گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلب کی سختی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں امیر سنت عرض کرتے ہیں، المدد یا شہ ابرار مدینے والے، المدد یا شہ ابرار مدینے والے، قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، یعنی جب دیکھو نیا، نت نیا انوکھا قسم کا، فریش، بالکل نیا گناہ ہم سے ہو ہی رہا ہوتا ہے، روزانہ کوئی نیا گناہ، روزانہ کوئی نیا گناہ، نئے نئے گناہوں کی ایجاد کیے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے،
مجھ نہ تواں پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ. توبہ کر لیتے ہیں. یہ تسلیم تو کرے کہ واقعی ہم گناہ کرتے ہیں. ارے توبہ، ندامت آئے گی کب؟ ندامت آئے گی تب جب ہمیں اس بات کا یقین تو ہو واقعی ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. صبح و شام نافرمانی. آنکھ دیکھو تو نافرمانی کرتی ہے، زبان نافرمانی کرتی ہے، کان نافرمانیاں کرتے ہیں، ہاتھ نافرمانیاں کرتے ہیں، پاؤں نافرمانیاں کرتے ہیں، ہماری سوچیں نافرمانیاں کرتی ہیں، ہمارے دلوں کے خیالات نافرمانی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح، رواں رواں گویا کہ نافرمانیوں میں ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے. ہمیں احساس تو ہو. اعلیٰ حضرت نے ہماری تعلیم کے لیے احساس دلایا، آپ نے اپنے لیے عاجزی کی ہے لیکن ہمیں احساس دلایا ہے. لکھتے ہیں ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری نعش ہو اے جان چمن پھول. یعنی جب میرے عزیز میرا جنازہ اٹھانے والے جب میرا جنازہ اٹھائیں تو میرے گناہوں کے بوجھ سے ان کے کندھوں میں کو تکلیف نہ ہو جائے. للہ میری نعش ہوئے جانے چمن پھول. یعنی مجھے ایسا کر دیجئے کہ میری میت جو اٹھائے وہ پھول جیسی ہو. یہ کتنا یہ احساس کی بات کر رہا ہوں میں. ان کو کتنا احساس تھا. یہ ان کی انکساری تھا. اب تو ولی کامل تھے. نگاہ ولایت ڈال دے تو سامنے والے کا بیڑا پار کر دے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. ہماری تربیت ہے. ہمارے تو روز گناہ ہی گناہ ہے، روز گناہ ہی گناہ ہے. اب جنازہ دیکھیں، میت دیکھیں، غسل دیکھیں، غسل میت دیکھیں، کفن دیکھیں، دفن دیکھیں. کیا یہ گناہوں کی نحوست جو دل پر طاری ہے، جو دل کی سختی کا سبب بنتی ہے. اور پھر قبرستان میں بھی کھیل تماشے اور مستی مذاق سوچتی ہے. جنازے میں بھی یہی حال ہوتا ہے. جنازہ دیکھ کر بھی چلے جاتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے گپے مارتے رہتے ہیں، لیکن یہ ثواب کمانے کے لیے نہیں رکتے. کیفیت ہماری نہیں بنتی. اللہ تعالی ہم سب کو ان جنازوں کو دیکھ کر، ان قبروں کو دیکھ کر، ان میتوں کو دیکھ کر، قبر تو دیکھیں، نہ جانے اندھیری قبر میں ہمارا کیا بنے گا. نزاع کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، نزاع کی سختیاں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. یہاں چیوٹی بھی ترپا دے مجھے تو قبر کے اندر، یہاں چیوٹی بھی ترپا دے مجھے تو قبر کے اندر، شاہ بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. شاہ بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. یا معمولی سی گرمی بھی تو سہی جاتی نہیں تو پھر، یہاں معمولی سی گرمی بھی نہیں سہی جاتی تو پھر، گرمی حشر میں کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر،
کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. قبر کا دل اللہ سے تبارک و تعالی نہیں. ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہمیں قبر و حشر میں آسانی عطا فرمائے. نزا کے وقت آسانی عطا فرمائے. موت کے وقت آسانی عطا فرمائے. دنیا میں بھی آسانیاں ہوں, نزا میں بھی آسانی ہو, تختہ غسل پر بھی آسانی ہو. ہمارا عیب نہ جیتے جی کھلے, نہ مرنے کے وقت کھلے, نہ تختہ غسل پر کھلے, نہ جنازے میں کھلے, نہ قبر میں کھلے, نہ حشر میں کھلے. جس طرح دنیا میں ہماری عیب پوشی ہے, ہماری آگے بھی عیب پوشی رہے, اور ہم توبہ پر موت پائیں. جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو رہی ہو, ایک کاش کہ ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو, سلامت لے کے جائیں دین و ایمان یا رسول اللہ. نیکی و پرہیزگاری پر ہمیں موت آئے, بھلائی پر اچھائی پر ہمیں موت آئے. ایک کاش اللہ تعالیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے. علی اصغر کے صدقے میں, علی اکبر کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہمارے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے, ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو جائے. ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اللہ کی نافرمانی سے ہمیں ڈر لگے, ہمیں عبرت والی آنکھ, عبرت والا دل عطا ہو جائے. جنازہ دیکھے, قبر دیکھے, میت دیکھے, ہمیں عبرت ملے. اپنا جنازہ یاد کرنے, اپنی میت یاد کرنے, اپنی موت یاد کرنے کہ ہمیں سعادت نصیب ہو کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. کیا کاروبار, کیا گھر بار, کیا بیوی بچے, سب چھوڑ کے جانا ہے. کوئی قبر میں ساتھ نہیں آتا میٹھے اسلامی بھائیوں. قبر میں تو اعمال آتے ہیں. دولت بھی یہیں کے یہیں رہ جائے گی, کپڑے بھی اسی طرح لٹکے کے لٹکے الماری میں دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے. ہم مریں گے تو کوئی ہمارا قیمتی جوڑا نکال کر ہمیں پہنائے گا نہیں کہ آج یہ آخری لباس ہے, اس کو یہ قیمتی جوڑا اس کی جو الماری میں رکھا ہے یہ پہنا دو. نہیں, وہی لٹھا کفن, کوڑا لٹھا کفن لا کر ہم کو پہنا دیا جائے گا. ہماری قبر میں کوئی بستر نہیں بچھایا جائے گا. اسی طرح ہمیں بھی قبر میں لٹا دیا جائے گا. کاروبار یہیں, گھر بار یہیں, نوکر چاکر یہیں, کار یہیں, سب کچھ یہیں رہ جائے گا. جتنے پاسپورٹ میں ویزے لگے سب یہیں رہ جائے گا, پاسپورٹ بھی یہیں رہ جائے گا. ہمیں تو کس کی تمنا ہوگی بھائی کہ ساری زندگی اتنی محنت کر کے اتنے سارے پاسپورٹ پر ویزے لگوائے, اتنے ملکوں کے ویزے لگے, پاسپورٹ اپنی جان سے پیارا تھا. کوئی وصیت کرے گا کہ یہ پاسپورٹ میری قبر میں میرے ساتھ اتار دیجئے گا؟ نہیں. اس کی تمنا تو یہ ہوگی کہ میری قبر کے سرانے ایک طاق بنا کر میرے آقا کا نالین پاک رکھ دیا جائے, عہد نامہ رکھ دیا جائے, تبرکات رکھ دیے جائیں. پاسپورٹ اس کے کس کام کا؟ اس کی چیک بک کا تھوڑی لکھ کر مرے گا کہ میری یہ قیمتی چیک بک میرے قبر میں رکھ دینا, میرا بینک اسٹیٹمنٹ میری قبر میں رکھ دینا, میری یہ بڑی بڑی سرٹیفکیٹیں جو لینے کے لیے میں نے دن رات ایک کیا یہ سرٹیفکیٹیں قبر میں رکھ دینا. یہ سرٹیفکیٹیں دکھاؤں گا, میں چیک بک دکھاؤں گا, قبر میں کیا دکھانا ہے بھائی؟ جن چیزوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں کیا وہ ساری چیزیں قبر میں لے جائیں گے؟
اس کا تو احساس موت کے وقت ستائے گا کہ یہ میں نے کیسے زندگی گزاری. اور موت کا وقت یہ ضروری کہ بڑھاپے میں آئے گا نا. یہ مکرانہ کا راجستھان کا اتنا بڑا اجتماع دیکھ لیجیے، سے بوڑھے کتنے، جوانوں کی اکثریت ہے. ارے بوڑھا ہوتا ہی کب ہے آدمی؟ زیادہ تر تو آدمی 30 40 35 45 اسی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. حادثے، وارداتیں، جنگ و جدل، دنیا میں جو کچھ ہے سب آپ کو پتا ہے. مگر ہمیں عبرت نہیں ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. سود کا کیا جواب دو گے؟ رشوتوں کا کیا جواب دو گے؟ شراب کا کیا جواب دیں گے؟ جوئے کا کیا جواب دیں گے؟ بدکاریوں کا کیا جواب دیں گے؟ گانے باجے، فلمیں، ڈراموں کا، داڑھی منڈانے کا کیا جواب دیں گے؟ نماز قضا کرنے کا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب بنے گا؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، کیا یہ گناہ لے کر قبر میں جائیں گے؟ کیا شراب کی نحوست کی عادت لے کر قبر میں جائیں گے؟ کیا بے نماز قضا کرنے کی عادت لے کر قبر میں جائیں گے؟ کیا یہی غیر مسلموں والا داڑھی منڈا چہرہ یہ قبر میں لے کے جائیں گے، یا آقا کی سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی لے کر ہم قبر میں جائیں گے؟ کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ یہ بد نگاہیوں کی عادت لے کر قبر میں جائیں گے؟ گناہوں بھری فیشن لے کر قبر میں جائیں گے؟ کیا قبر میں لے کے جائیں گے؟ جہالت قبر میں لے کے جائیں گے. نہ نماز سیکھی، نہ غسل سیکھا، نہ وضو سیکھا، نہ عبادتوں کے انداز سیکھے. آپ سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا قبر میں لے کے جائیں گے؟ ہم دنیا میں آئے تو کیا کرنے کے لیے آئے؟ کہ اسی طرح غفلت کی زندگی گزار کر ہم چلے جائیں گے؟ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، آپ سوچو، یہ شہر خاموشاں آپ کے سامنے، خاموش شہر، ہزاروں کی آبادی ہے مگر آواز نہیں ہے. ایک دن ہمیں بھی قبرستان میں اتار دیا جائے گا، ہمیں بھی بھنڈو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا. بیوی شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے گی، شوہر بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے گا. ماں باپ اولاد کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اولاد ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی. کوئی قبر میں ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، ہم اکیلے ہوں گے. پیچھے ہمارے گھر والے ہوں گے، چند دنوں کے لیے افسوس، غم و دکھ ہوگا. اس کے بعد وہی گھر میں شادیاں ہو رہی ہوں گی اور جو کچھ ہو رہا ہوگا. ہم قبر میں اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے. کوئی مدنی ماحول ہوا، کوئی گھر میں مدنی سوچ ہوئی، بیٹے نیک ہوئے، اولاد نیک ہوئی، گھر والے نیک ہوئے، ایصال ثواب والا سوچ ہوئی، تو ہمیں بھی قبر میں مرنے کے بعد ایصال ثواب کے تحفے ملیں گے. ورنہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس کا تصور اچھا نہیں ہے. ہم نے گھر میں ایسا ماحول بنایا ہی نہیں ہے، تربیت کہاں ہے؟ تو یہ قبرستان کا منظر ہمیں پکار رہا ہے. مجھے تو ٹی وی کا منظر بتا رہا ہے کہ تو عمران ایک دن قبر میں پڑا ہوا ہوگا. کوئی جیتے جی یاد نہیں کرتا، دنیا میں مرنے کے بعد کون کس کو یاد کرتا ہے؟ ہم ہوں گے اور ہماری وہاں کی دنیا ہوگی، قبر ہوگی اور قبر کی اندھیری رات ہوگی. اس قبر کی تیاری کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قبر کی تیاری کریں. موت کے بعد کے معاملات کی تیاری کریں. موت کے وقت
ہونے والے معاملات کی تیاری کریں اور یہ غفلت سے ہم اپنے آپ کو جگائیں. کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. ہم کیوں دل لگائے اس میں؟ نہیں اچھی، خراب ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. بات چلی تھی کہ جنازے کو دیکھ کر، موت کو دیکھ کر، قبر کو دیکھ کر ہمیں اپنا معاملہ یاد نہیں آتا. کاش ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو اور ندامت سے کچھ آنسو ہماری آنکھوں سے بہیں. یہ دلوں کا جو میل ہے نا، یہ آنکھوں کے آنسو دھو دیتے ہیں. اگر سچے آنسو نکلے نا، صحیح آنسو نکل جائیں تو یہ ہمارے، کیونکہ دل کے اندر کو پانی تھوڑی ڈالیں گے آپ. آخر دل کا جو زنگ ہے، دل کا جو داغ ہے، دل کا جو میل ہے، وہ کس پانی سے دھلے گا؟ ندامت کے آنسو، ندامت، افسوس، اس سے دل دھلتا ہے. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. صلو علی الحبیب. عرض کر رہا تھا قبر، جنازے کے حوالے سے، غسل میت کے حوالے سے کہ ہم اس میں شرکت کریں، اور ضمن یہی چلا کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں. تو جائیں گے جنازے میں، شرکت کریں گے، غسل میت میں شرکت کریں گے، ثواب بھی ملے گا، عبرت بھی حاصل ہوگی. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس روز وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے. نماز جنازہ پڑھو تاکہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے. دیکھیے کتنی عبرت اور سبق آموز حدیث ہے یہ. قبروں کی زیارت کی یہاں ترغیب موجود ہے، مردے کو نہلانے کی ترغیب موجود ہے. دیکھیں قبر کی زیارت کرو، اس میں آخرت کی یاد ہے. مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کو چھونا بہت بڑی نصیحت ہے. وہی جسم میں روح نکل گئی ہے، نہ ہل سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کتنی بڑی نصیحت ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس روز ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. تو اب جنازہ، کفن، دفن، یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر دی. ہے کوئی جو نیت کرتا ہو کہ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ اگر جنازے کا یا اس طرح کوئی موقع ملا تو آگے بڑھ کر اس میں حصہ لوں گا؟ ہے کوئی جو نیت کرتا ہو؟
مکرانہ راجستھان کے اسلامی بھائی اگر نیت کرتے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اب جبکہ کوئی شرعی عذر یا کوئی ایسی مجبوری نہ ہوئی تو نماز جنازہ نہیں چھوڑیں گے, نماز جنازہ میں بھی شرکت کریں اور کندھا بھی دیں مردے کو, کہ کندھا دیں گے تو انشاءاللہ کندھا دینے کا بھی ایک اپنا ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث شریف میں ہے جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ تعالیٰ اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا. تو کندھا بھی دیں کہ جنازے کو کندھا دینا یہ عبادت ہے. سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے, ہر بار 10 قدم چلے. پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے پھر سیدھی پائنتی, یعنی میت تو لیٹی ہوئی ہے جیسے ڈولے کے اندر جو جنازہ جس میں رکھتے ہیں, تو پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے کہ میت کا جو سیدھی طرف ہے اس سے کندھا دے, پھر اسی طرح پیچھے چلا جائے, پھر اسی طرح آگے آ جائے دوسری طرف, پھر پیچھے چلا جائے. تو پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے پھر سیدھے پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف, پھر الٹے سرہانے پر الٹی پائنتی اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے. بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے 2 قدم چلو, ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کریں ہر پائے کو کندھے پر لیے 10 قدم چلیے. تو یہ انداز بھی اپنے یا تبدیل کرنے کی حاجت ہے. 2 قدم چلو 2 قدم چلو, بھائی 10 قدم چلنے کی تو اس سے فضیلت لکھی ہے. تو دھکم پہ نہ کرے. بعض اوقات جنازے کو کندھا دینے میں ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں, پاؤں پہ پاؤں چڑھاتے ہیں, اس میں بھی اذیتیں دیتے ہیں بعض اوقات. تو تسلی کے ساتھ کندھا دیں, اپنے موت کو یاد رکھیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈھیروں ڈھیر ثواب بھی ہاتھ آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تفصیلی بیان کے لیے امیل سنت کا رسالہ نماز جنازہ کا طریقہ, یہ رسالہ مکرانہ راجستھان کے اسلامی بھائی دیکھ رہیے. میرے ہاتھ میں نماز کے احکام کتاب ہے, اس میں 12 رسائل ہیں. اس میں ایک رسالہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ. کافی سارا بیان میں نے اسی رسالے سے دیکھ کر کیا. اس میں نماز جنازہ کا طریقہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اس میں بالغ مرد اور عورت کے جنازے کی دعا, نابالغ لڑکے کی جنازے کی دعا, نابالغ لڑکی کی جنازے کی دعا, اسی طرح غائبانہ نماز کے متعلق بھی حکم شریعت اس میں لکھا ہے. مثال کے طور پر میت کا سامنے ہونا ضروری ہے, غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو. تو اس طرح اور بھی بہت سارے مدنی پھول, جوتا پہن کر اور جوتا نہ پہن کر نماز پڑھنے کے حوالے سے. چند جنازے ایک ساتھ ہو تو ان کی اکٹھی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی, جنازے میں کتنی صفیں ہونی چاہیے. اچھا جنازے میں آیا مگر جماعت پوری نہ ملی تو اس کو کیا کرنا ہے, مردہ بچے کے احکام کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, بچے کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, نماز جنازہ کے بعد واپسی کے مسائل کا ایک الگ بیان اس میں موجود ہے. کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ تو چلو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے, قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے. صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے. عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. یہ
در مختار مع رد المحتار کے حوالے سے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہے۔ پھر غیر مسلم کا جنازہ، اس کے احکام، کفار کی عیادت کے بارے میں جو شرعی مسائل ہیں، یہ سب اس رسالے میں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ رسالہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ثواب بڑھانے کے نسخے، یہ رسالہ موجود ہے۔ اس میں جنازے میں شرکت کی نیتیں لکھی ہیں، رضا الہی عز و جل کے لیے حق مسلم ادا کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھ کر تدفین تک شریک رہوں گا۔ اگر یہ تدفین تک کی بھی نیت ہے تو یہ نیت کر لیجئے۔ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کروں گا۔ اپنا جنازہ اٹھنا یاد کرتے ہوئے ہو سکا تو اشک باری کروں گا۔ قبرستان اگر جائیں تو یہ نیت کر لیجئے، قبرستان میں داخلے کی دعا پڑھوں گا۔ تو یہ دعا بھی اس رسالے میں لکھی ہے، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ اہل قبور کو ایصال ثواب کروں گا۔ قبریں دیکھ کر اپنی موت یاد کر کے ہو سکا تو آنسو بہاؤں گا۔ وہاں کی شرعی احتیاطوں پر عمل کروں گا، مثلا قبر پر پاؤں نہ رکھوں گا، نہ ہی بیٹھوں گا، قبر پر اگربتیاں نہیں سلگاؤں گا، قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا وہ اس پر نہیں چلوں گا وغیرہ۔ یہ مطلب نیتوں کی گائیڈ لائن ہے، ایک رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ مریض کی عیادت کی نیتیں، تعزیت وغیرہ کی نیتیں بھی ہیں، یعنی کسی کے یہاں میت ہو گئی اب اسے تعزیت کرنی ہے تو رضا الہی کے لیے اتباع سنت پر مصیبت زدہ کی تعزیت کرتے ہوئے صبر کی تلقین کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی، اللہ عز و جل اسے جنت کے ایسے دو حلے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا نہیں ہو سکتی۔ تو آپ فوراً تعزیت کرنے کی بھی عادت پیدا کریں، اور ثواب دیکھیں ثواب کتنا ہے۔ تعزیت ہم اس سے کر رہے ہیں، اس کو تعزیت کریں گے، اس کو اچھا لگے گا، اس کی دل جوئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے صدمے میں بھی کوئی اس کو قرار نصیب ہو، مگر خود تعزیت کرنے والے کو ثواب کتنا مل رہا ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ پھر یہ بھی نیت کرے گا ہو سکا تو اس کا غم دور کرنے میں عملی تعاون کروں گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں نیتیں کرنے کی بھی عادت نصیب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کریں گے، تو امید کرتا ہوں کہ مدینہ مدینہ ہوگا۔ ماشاءاللہ مکرانہ، راجستھان، ہند حمیدی کابینہ میں اتنے ڈھیروں اسلامی بھائی جمع ہیں۔ اگر سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے، جو رسالہ جنازے کا طریقہ جو بیان کیا، یہ مجھے گمان ہے کہ آپ کی ہندی زبان میں بھی یہ ہوگا، گجراتی زبان میں بھی امید ہے کہ یہ ہوگا، یہ انگلش پہ بھی امید ہے کہ یہ رسالہ آپ کو لاز آف صلاح، یہ پوری کتاب انگلش پہ ملتی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی اس رسالے کو پڑھنے کی اگر نیت کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا دے، یہ رسالہ مکتبے سے لے کر میں پڑھوں گا۔ ہے کوئی جو نیت کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا دے۔ لینا پڑے گا، سچی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو آپ کو پڑھنے نہیں آتا تو سن لیجئے کہ جنازے، موت، میت، قبر، نیلانا وغیرہ سے واسطہ ہمارا پڑتا ہی رہتا ہے، اور پھر اس سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، ہمیں موت یاد آتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ماشاءاللہ اتنے اسلامی بھائی جمع ہیں، اللہ کرے کہ یہ مکرانہ راجستھان میں سب زماموں کی بہاریں آ جائیں۔ ایک کاش سفید سفید ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، مگر ان سفید ٹوپیوں پر ایک کاش سب زمامے کا تاج بھی سجا ہو تو کیا بات ہے مدینے کی۔ ہر طرف ہریالی ہریالی ہو، سبز گنبد کی یادیں تازہ ہو رہی ہوں، آقا کی سنت پر عمل ہو رہا ہو، امامہ شریف کا تاج سر پر سجا ہوا ہو۔ کہ امامہ شریف یہ مطلب ہمارا وقار ہے، ہماری محرومی ہے کہ ہم نے امامہ شریف کا تاج چھوڑ دیا، ورنہ مسلمان کے سر پر امامہ شریف ہوتا، مسلمان کے بال، عاشقان رسول کی میں بات کروں خاص طور پر تو اس کے یہاں زلفیں ہوں، چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی ہو، نمازوں کا وہ پابند ہو، پھر نمازیں سیکھنے کے لیے سنتوں بھرا انداز اختیار کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر ہو۔ یعنی ہم اس طرح اپنی زندگی کو بدلیں،
ماشاءاللہ اتنے اسلام بھائی جمع ہوئے ہیں. اگر آپ پختہ ارادہ کریں، پکی نیت کریں کہ میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گا، گناہوں سے جان چھڑاؤں گا، سنتوں بھرے راستے پر چلوں گا کہ مجھے ایک دن مر کے قبر میں اترنا ہے، میں نیک اعمال کر کے قبر میں جاؤں. اس کے لیے اب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.